نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آسمان سے بارش روک لی جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ جانوروں کی وجہ سے جو کہ معصوم ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، ورنہ بارشیں ہی نہ ہوں۔ اور بارش تو ایک اسینشل نیڈ ہے ایک انسان کی، ایک ہیومینٹی کی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یقین جانیں کہ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے 50 ملین دیا ہے تو اس کا 2.5% جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نسبتاً کم دیا ہوتا ہے ان کی زکوٰۃ بھی کم دیتی ہے، وہ بلکہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن جن کا ایک بڑا شیئر بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتنا بھی دیا بھی تو ہے، it's just 1/40th 1 out of 40 right 39 پورشنز اپنے پاس رکھو، ایک پورشن اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اصولاً تو بہت کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ایک تو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے ہاتھوں میں سے چھین کر لے جائے گا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے، پوری شریعت ایک وعدہ ہے میرے اللہ سے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا یا اللہ، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ سمعنا واطعنا، سنیں گے بھی مانیں گے بھی، نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ اب بے حیثیت امت دیکھ لیجیے ہمارا حال۔ اور آخری بات اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اللہ کی نازل کردہ جو چیزیں ہیں یعنی شریعت میں سے اس کو منتخب نہیں کریں گے، اس کا اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دے گا۔ یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، اور اس طرح کی احادیث کتب میں بے شمار ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہی ہے قرآن اور حدیث کا علم، ہمیں اپنی ذات کے لیے ہدایت مل جائے اور ایک انسانیت کے لیے ہدایت مل جائے، اسی لیے علم دین پڑھا جاتا ہے۔ پلیز، یہ دین اللہ تعالیٰ نے بے حیثیت ایک نعمت ہم کو دیا ہے۔ پلیز دین کی قدر کریں، دین کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تب سکون آئے گا، برکتیں آئیں گی، خیر اترے گی، انسان کے دل میں سکون آئے گا۔ ایمان اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ شراب پینے میں اطمینان ہے، نہ جوا کھیلنے میں امتحان ہے، نہ اطمینان ہے، نہ پیسہ کمانے میں اطمینان ہے، کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے پر۔ کاش کہ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی میں اطمینان سکون آ جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے ملکوں میں۔ لیکن شیطان نے ہم کو بہت دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واپس لے آئے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو واپس اس راستے پر آنے کی توفیق دے دیجئے۔ ہم سب کو توبہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔